अस्सलाम वालेकुम। अज़ान أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا जलसा सलाम में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और वही दिन फिर आ गए हैं जो हर साल हमेशा आते रहते हैं, लेकिन ये एक हफ्ता जलसे की मुख्तलिफ तैयारियों में खुसूसियत के साथ मसरूफ़ रहेगा।
خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مختلف نئے چہرے دکھائی دینے لگے ہیں جو محض جلسے کی خاطر رونما ہوتے ہیں اور جلسے کے بعد پھر واپس اپنے وطن کو لوٹتے ہیں۔ مختلف ممالک سے اس جلسے میں شرکت کے لیے کچھ دوست آ چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، اس لیے انہی دنوں کی باتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہیں وہی دہرائی جائیں گی۔ آج کے خطبے میں میں وہی باتیں آپ کو یاد کراؤں گا جو ہمیشہ یاد کراتا رہتا ہوں، کیونکہ جلسے کے موقع پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو خاص اس جلسے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو اور بھی آئیں گے، بعد میں آئیں گے، ان سب کو بحیثیت امام جماعت احمدیہ بھی اور بحیثیت انگلستان میں رہنے والے آپ کے سب سے بڑے مہمان نواز کے طور پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساری انگلستان کی جماعت اس وقت ہمتاً مصروف ہے اور جن جن کو توفیق ہے وہ اپنے گھروں کو بھی ٹھیک کروا رہے ہیں۔ آج کل آپ کو بہت سی ایسی شاپنگ ملے گی محض جلسے کی خاطر جو ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ ان امور میں سب سے پہلے تو میں آنے والوں سے متعلق کچھ باتیں کروں گا، پھر مہمان نوازوں کے متعلق کچھ باتیں کہوں گا۔ جہاں تک آنے والے ہیں ان کا تعلق محض خدا سے ہے، اللہ کی خاطر آئے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ خدا کی خاطر ان کو آنا چاہیے اور دوسری ساری اغراض کو تج کے ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ آنے والے کچھ اور نیتیں بھی ساتھ رکھتے ہیں، جن میں سے ایک نیت یہاں پناہ ڈھونڈنا یا یہاں نہیں تو یہاں کے بہانے بعض دوسری جگہ پناہیں ڈھونڈنا ہے۔ پناہ کا ڈھونڈنا ان کا ایک حق ہے، لیکن جلسے کو اس کے لیے استعمال کرنا ان کا حق نہیں ہے، بلکہ جماعتی لحاظ سے یہ ایک بہت خطرناک جرم ہے، ایسا کہ پھر زندگی پر بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے میں واضح طور پر آپ سب کو متنبہ کرتا ہوں، اگرچہ لازماً بہت بھاری تعداد آپ میں سے ایسی ہوگی جو محض خدا کی خاطر آئے، خدا کی خاطر واپس جائیں گے، کئی صرف چہرہ دیکھنے آتے ہیں، چہرہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ پہلے آتے رہے اور جلسہ سالانہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایسے لوگوں کو جماعت سے نکال دیا گیا اور وہ اب جتنی چاہیں درخواستیں لکھیں، اب ان کو دوبارہ جماعت احمدیہ میں داخل نہیں کیا جائے گا، اسی حالت پر ان کی موت آئے گی، کیونکہ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی بجائے دنیا کو دین پر مقدم کیا اور تمام مخلصین کو جو پاکستان میں محض جلسے کے لیے ترستے رہتے ہیں ان کو جلسوں سے محروم کر دیا۔ یہ بڑا جرم ہے جو ایک عام جرم نہیں ہے۔ اب موت کے بعد ہی خدا تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ کس حد تک وہ معافی کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے انگلستان کی حکومت جماعت احمدیہ کو ہزاروں ویزے اس غرض سے دیا کرتی تھی کہ وہ جلسے پر آئیں، شوق سے اپنے مذہبی تہوار میں حصہ لیں اور واپس چلے جائیں، لیکن دن بدن اس میں سختی ہونی شروع ہوئی، کیونکہ بہت سے ایسے جنہوں نے ایمبیسی میں جا کر یہ عہد کیا کہ ہم محض جلسے کی خاطر جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے، اس عہد کو توڑا اور یہاں آ کر یہاں کی سہولتیں لینے کی خاطر وہ یہیں ٹھہر گئے۔ شروع میں انگلستان کی حکومت نے ہاتھ آہستہ سخت کیا ہے، پہلے ہزاروں کو اجازت دیا کرتے تھے، پھر سینکڑوں کو دینے لگے، یہاں تک کہ پھر سینکڑوں کو اجازت دیتے وقت بھی وہ متردد ہو جاتے تھے۔ نظام جماعت کی طرف سے جو تصدیق کی جاتی تھی اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ نظام جماعت کی طرف سے جماعت کے نمائندوں کی جو تصدیق کی جاتی تھی اس کو بھی نظر انداز کرنے لگے، اور یہ جماعت کے منہ پر ایک قسم کا تھپڑ تھا کہ تم دنیا میں دینی اخلاق اور دینی اقدار کی حفاظت کرنے والے لوگ ہو، یہ تمہارا حال ہے کہ جلسے پر آنے کے لیے جلسے کو اسائلم سیکنگ کے لیے، یعنی یہاں پناہ ڈھونڈنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیا۔
تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس غرض سے یہاں آئے اور کسی اور غرض کے لیے ٹھہر جائے۔ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کسی اور ملک میں جانے کے بہانے یہاں سے فائدہ اٹھائے اور پھر جا کر کہہ دے کہ ہم نے تو ملک چھوڑ دیا ہے۔ اب یورپ کا نظام اس قسم کا ہو گیا ہے کہ اگر ایک ملک کسی کو ویزا دیتا ہے اور وہ یورپ میں کہیں بھی پناہ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس ملک پر ڈالی جاتی ہے جس نے ویزا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اس جلسے پر تو یہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کے نتائج کے لیے آپ تیار رہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک آدمی بھی ایسا نکلا جس نے جلسے سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور دنیا داری کو اپنا لیا، اس کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ساری عمر اس کی معافی کی درخواست زیر غور نہیں آئے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جماعت سے نکالا گیا ہے اور اسی حالت پر وہ مرے گا۔ اس سے پہلے بعض لوگ کچھ سال کے درخواستیں دینے کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو بہت برا حال ہے جماعت کے بغیر، ہم تو تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے، ہمیں داخل کرو۔ میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ جس گندے پانی کو تم نے اپنا لیا ہے اس گندے پانی میں رہو اور ہمارے شفاف پانی کو اسی طرح رہنے دو۔ اب مرتے دم تک تمہارا اس پانی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ صرف ایک یا دو ایسے معاملات ہوئے تھے جن میں ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے دل کو تکلیف ہے تو ہم یہاں کی درخواستیں واپس لیتے ہیں، ہمیں حکومت نے جو سہولتیں دی ہیں، جو پاسپورٹ دیے ہیں، سب واپس کرتے ہیں اور واپس ملک میں جاتے ہیں، اور واقعتاً انہوں نے ایسا کیا۔ یہاں کا منظور شدہ ان کا جو حق تھا، یہ حق نہیں تھا مگر گورنمنٹ نے حق سمجھا، اسے منظور کر لیا، اسے انہوں نے واپس کر دیا اور کہا کہ ہماری غلطی تھی، ہم نے احمدیت کو بہانہ بنایا تھا، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں، ہمارا اب یہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو لازماً معاف کیا جانا تھا اور معاف کیا گیا، لیکن جو بد اثر پیدا کر دیا گیا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایمبیسی والے چھوٹے چھوٹے جماعت کے بعض بزرگوں کے منہ پر مارتے رہے یہ بات، اور دیکھتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ چہرے وہ نہیں ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کریں، پھر بھی ان کی بے عزتی کرتے رہے۔ بس اس دفعہ خصوصیت کے ساتھ ہمارا رابطہ ان کے متعلقہ محکموں سے ہوا ہے، ان سے ہم نے دوبارہ درخواست کی ہے کہ اثر نو اس پر غور کریں، اور دوبارہ انہوں نے کچھ سہولتیں دینی شروع کر دی ہیں۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی ایک بھی گندی مچھلی اس صاف ماحول کو دوبارہ گندہ نہیں کرے گی۔ جہاں تک آنے والوں کا تعلق ہے، ہر دوسرے پہلو سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ہمارے مہمان ہیں، اور اس لیے مہمان ہیں کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور ہم ہر پہلو سے ان کی عزت کرتے ہیں اور عزت کریں گے۔ جہاں تک جماعت کے دوستوں کا تعلق ہے جو انگلستان میں رہتے ہیں یا مختلف مہمان نوازی کے شعبوں میں خصوصیت کے ساتھ متعلق ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہمانوں کے دل نازک ہوا کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں یا عزیزوں کے گھر ٹھہریں گے اور وہ دیر سے ان کو جانتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو محض خدا کی خاطر آئے، کسی کو جانتے نہیں، ان کی مہمان نوازی شعبے نے کرنی ہے، اور وہ ذاتی مہمان نوازی نہیں، محض اللہ کی خاطر ہے۔ جہاں تک مہمان نوازی کے ایام کا تعلق ہے، 3 دن کی روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمانی 3 دن کی ہوا کرتی ہے، اس کے بعد اجازت سے ٹھہرو، اور مہمانی کے بعد جو تعلق ہے میزبان اور مہمان کا اس کو صدقہ فرمایا۔ لیکن نظام جماعت میں آنا جو ہے یہ اور رنگ رکھتا ہے، یہ ہرگز اس قسم کا معاملہ نہیں کہ 3 دن کے بعد صدقہ شروع ہو جائے۔ جماعت نے 15 دن کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہاں آتے ہی 3 دن ہاتھ لگا کر واپس جانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں، ویسے بھی ممکن نہیں۔ یعنی سفر کی جو سہولتیں
مہیا ہوتی ہیں وہ خاص 3 دن کے لیے احمدیوں کو نہیں مل سکتی، اس لیے ان سہولتوں کو پھیلانا پڑتا ہے۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ 15 دن جہاں تک ہمارا پرانا تجربہ ہے کافی ہیں، اور 15 دن آپ جماعت کے مہمان ہوں گے۔ لیکن جو انفرادی طور پر کہیں ٹھہرے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چند دن کے بعد پھر جماعتی انتظام میں منتقل ہو جائیں، کیونکہ جو مقامی دوست ہیں سوائے اس کے کہ ان کی رشتہ داریاں ہوں، ان کی دوستیاں ہوں، پرانے سلسلے چل رہے ہوں آپس میں ایک دوسرے کے یہاں ٹھہرنے کے، ان کے سوا جو اجنبی مہمان ہیں ان کو چند دن کے بعد از خود ہی جماعتی نظام میں منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ مقامی دوستوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو قریبی ہے اس کا حق اس کو دو، والمسکینہ اور مسکین کا بھی، وابن السبیل اور راستہ چلتے کا بھی، ولا تبذر تبذیرا لیکن حد سے زیادہ اسراف نہ کرنا۔ یہ اس آیت کے مختلف پہلو سے اطلاق ہو سکتے ہیں، کچھ تو اس پہلو سے کہ بعض لوگ محض دکھاوے کی خاطر اپنی توفیق سے بڑھ کر بعض مواقع پر خرچ کرتے ہیں جبکہ ان کا دل اندر سے تنگی محسوس کرتا ہے۔ ایسے مواقع پر مثلا شادی بیاہ کے آنے والوں پر یا قریبیوں کے گھر ٹھہریں یا مسکین کو بھی جب وہ کھلائیں گے تو دکھاوے کی خاطر کھلائیں گے، راستہ چلتے کو دیں گے تو دکھاوے کی خاطر دیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ کیا کرتے ہیں اور اپنا نام کمانے کی خاطر ایک نیکی سے انجام دیتے ہیں۔ اس نیکی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور یہ لوگ جو اپنی توفیق سے باہر خدا کی خاطر نہیں بلکہ اپنے نفس کو بڑا کرنے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان معنوں کا کوئی اطلاق بھی جلسے کے دوران کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں نے یہاں کے میزبانوں کو دیکھا ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے محض اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں اور کوئی دکھاوا ہرگز ان کے مقصود نہیں ہوتا۔ لیکن اس آیت کریمہ کا ایک اور معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کو ان اقدار کو سامنے رکھنا چاہیے اور نیکی کی خاطر بھی حد سے بڑھ کر توفیق کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ذی القربیٰ، مساکین، ابن سبیل، ان پر خرچ کرنا نیکی ہے، اور بعید نہیں کہ بعض لوگ دھوکے میں کہ نیکی پر جو خرچ کرو، جتنے مرضی قرضے اٹھاؤ سب جائز ہے، وہ ضرورت سے بڑھ کر خرچ کر دیں۔ ایسے نیک نیت لوگ جو حقیقت میں غلطی خوردہ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ ایسا نہ کرنا، ورنہ یہ ایک شیطانی کام ہوگا جو تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ بس مہمان نوازی میں توفیق ضروری ہے، ایسی توفیق جو کھینچ کر لمبی تو کی جا سکتی ہے مگر اس کی حدود سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ آپ مہمان کی خاطر وقتی طور پر کچھ ایسا قرض بھی اٹھا سکتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد واپس کر سکتے ہیں، اور انسان اپنے لیے جب قرض اٹھاتا ہے تو مہمانوں کی خاطر بھی قرض اٹھایا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں جس تبذیر کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے، اپنی توفیق سے باہر کی چھلانگ لگائے اور مقصد صرف دکھاوا ہو۔ دکھاوا نہ بھی مقصد ہو، نیکی بھی مقصد ہو، تو اس میں بھی اپنی توفیق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سادگی تھی اور بے تکلفی تھی،
توفیق نہ بھی ہو تو توفیق بنا لی جاتی تھی، اور اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مہمانوں کی خاطر اپنے گھر سے سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مہمان کی خاطر سوال کیا تو سب ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح بھی چاہو جو چاہو کرو مگر تم نے ضرور مہمان کی خدمت کرنی ہے۔ اب فرمایا ٹھیک ہے، کوئی اور ہے جو اس مہمان کو لے لے؟ ایک صاحب اٹھے، ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ اس کے گھر بھی بچوں کے سوا اور کوئی کسی کے لیے کھانا نہیں تھا، نہ ماں کے لیے کھانا تھا نہ باپ کے لیے کھانا تھا، صرف بچوں کے لیے کچھ پڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ اٹھا اور بڑی بہادری سے کہا اب یہ تو تبذیر نہیں ہے، توفیق سے بڑھ کر تو خرچ ہے، مگر وہ توفیق کھینچ کر بڑھا دی گئی ہے، یعنی تکلیف برداشت کرنے کی توفیق۔ یہ معاملہ تبذیر سے باہر کا معاملہ ہے۔ بس وہ تکلیف جو انسان مہمان کی خاطر اٹھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مہمان نوازی ہی میں شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر خاص طور پر ایسا واقعہ گزرا جو قیامت کے دن تک مہمان نوازی میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا رہے۔ اس خاوند نے اپنی بیوی سے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہ بچوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر بچوں کو تو سلا دو، جس طرح بھی ہو تبکیاں دو، لیکن اب تم نے اور میں نے بھی نہیں کھانا، تو یوں کرنا کہ لیمپ ٹھیک کرنے کے لیے جو دیے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اس کو درست کرنے کی خاطر کھانا لگانے سے پہلے وہ دیا بجھا دینا، اور بظاہر یہ اثر پڑے گا مہمان پر کہ اچانک غلطی سے دیا بجھ گیا ہے۔ وہ دیا بجھا کر تو میں اور تم خالی منہ سے آوازیں نکالیں گے گویا کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان کو جتنا بھی کھانا ہے وہ اسی کے لیے کافی ہوگا، اس کو کھانا کھانے دیں گے۔ چنانچہ اس صورت میں وہ دسترخوان کے گرد بیٹھے کہ وہ دونوں آوازیں نکال رہے تھے۔ اب ایک کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تبذیر میں بھی ایک جھوٹ ہے، مگر یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف نہ فرماتے۔ بغیر کچھ کہے کسی پر ایسا اظہار کرنا کہ ایک نیکی میں مددگار ہو، مہمان نوازی کی تائید کرنے والا ہو، لیکن منہ سے کوئی جھوٹ نہ بولا گیا ہو، یہ تاثر کے لحاظ سے شاید جھوٹ کوئی سمجھے مگر یہ جھوٹ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نیکی ہی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ نماز کے لیے حاضر ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے کیا کیا رات؟ وہ حیران تھا کیونکہ اس بات کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تم نے کیا کیا کہ آسمان پر خدا بھی خوش ہوا، اور خوشی کے اظہار میں جو آواز نکلتی ہے ہنسی کی، آسمان پر خدا ہنسنے لگا۔ ایک روایت میں ہے ایسے تم نے واقعہ کیا ہے؟ اس پر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اتنے پیار کی نظر سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، اور ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہو گیا۔ اب آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ تبذیر نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، نیکی میں حد سے زیادہ توفیق پانے کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں کم دکھائی دیتی ہے۔ تو مہمان کے لیے اس حد تک آپ اپنی وسعتوں کو بڑھائیں کہ اپنی مہمان نوازی کی وسعت تو بڑھے، لیکن اپنی ذات پر بے شک تنگی آئے، لیکن ایسی وسعت نہ کریں جیسے دکھاوے والے دنیا کو دکھانے کی خاطر خرچ کیا کرتے ہیں اور اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ کر دیتے ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کی مہمان نوازی اسی رنگ کی ہوگی۔ دوسری ایک بات جو جلسے کے ساتھ خصوص سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جلسے پر بہت سے لوگ
جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نازک مزاج لاتے ہیں، نازک مزاج بن کر آتے ہیں، اور اس میں کچھ ان کا حق بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اتنی دور سے آئے ہیں، میں خدا کی خاطر آئے ہیں، اس لیے ہمارا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر میزبان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو۔ یہاں ایک ایسا واقعہ گزرا تھا جس کی وجہ سے میں بعض جماعتوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بڑی بدتمیزی سے مہمانوں کو کہا گیا قبول کرتے تو کرو، نہیں تو جاؤ جو مرضی کرو۔ بہت ہی ذلیل اور کمینی حرکت تھی، جو عام طور پر ایسے شخصوں سے رونما نہیں ہوا کرتی جن کو میں جانتا تھا، لیکن آئندہ ہمیشہ کے لیے ان کو میں نے جماعتی خدمت سے محروم کر دیا۔ ایسا ہی واقعہ ایک جرمنی میں ہوا، اور ایک مہمان نواز صاحب جو ایک اس غیر ملکیوں کے مہمان نواز تھے، اس کام پر مقرر تھے، وہاں ایک احمدی بعض غیر احمدی لڑکوں کو بلا کر لایا ہوا تھا، اور ان کے اصرار کے باوجود کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ ان کو زبردستی اس مہمان خانے میں لے گیا جو غیر ملکیوں کے لیے تھا۔ اب ایسے موقع پر ایک طرف انتظام ہے، ایک طرف اخلاق ہیں، ایک طرف عمومی ذمہ داری ہے جو خدا کے مہمانوں کی ادا کرنے والی ہے، اس وقت حکمت سے کام لینا چاہیے، لیکن اخلاق فاضلہ کو بہرحال ان انتظامی ذمہ داریوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ان صاحب نے جو منتظم تھے، انہوں نے اپنا فرض یہ سمجھا کہ جا کر ان کی پلیٹیں چھین کر پھینکی کھانا کھاتے ہوں کی، اور واپس جا کر انہوں نے مجھے خط لکھا۔ انہوں نے کہا ہم تو کچھ اور سمجھ کے آئے تھے آپ کی جماعت کو، یہ تو کچھ اور نکلی ہے۔ میں تو یقین نہیں کر سکا، میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ضرور انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے اور ایسا واقعہ ممکن نہیں۔ لیکن تحقیق پھر ضروری تھی۔ جب میں نے تحقیق کروائی تو پتہ لگا واقعتاً بین ہی یہی ہوا، اور ان صاحب نے جن کو خدا کے فضل سے جھوٹ کی عادت بہرحال نہیں ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں مجھ سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ وہ اپنی طرف سے منتظم بنے ہوئے تھے، لیکن ایسی بےہودہ بد اخلاقی کی حرکت ہوئی ہے جو جماعت کو داغ لگانے والی ہے، اور ایسے بعض دوستوں کو ہمیشہ کے لیے پرے دھکیلنے والی جن کے متعلق امکان تھا کہ وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو جاتے۔ ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ جا کر عزت کے ساتھ ان کو یا تو افسر اعلیٰ سے اجازت لے لی جائے کہ ان کو یہاں کھانے دیا جائے اس وقت، یا عزت کے ساتھ ان سے درخواست کی جائے کہ بھائی آئیں، میں آپ کو اس سے بہتر بٹھا کر کھانا کھلا دیتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ غیر ملکی لوگ ہیں، ہم آپ کے لیے اور اچھا انتظام کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے تو ہرگز ان کے دل میں کوئی اس کے خلاف رد عمل نہ ہوتا، لیکن کھانا کھاتے ہوئے آدمی کی پلیٹیں چھین کر پھینک دی جائیں، یہ بہت ہی ذلیل سلوک ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا کوئی ذلیل سلوک اس موقع پر ہو، اس جلسہ سالانہ پر ہو، لیکن اگر انتظامی طور پر کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو اخلاق فاضلہ کو بڑھ جانا چاہیے، نہ کہ کم ہونا چاہیے۔ غالب کہتا ہے کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر، کہ میں بہرا ہوں لیکن اے بولنے والے تم 2 دفعہ کہہ دیا کرو، اونچی بولا کرو، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر، میں دوبارہ بات کہے بغیر سن نہیں سکتا۔ تو قاعدے سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ ایک عام انسان عام آواز میں کسی سے مخاطب ہو اور وہ نہ سنے، لیکن اس کا دوبارہ کہنا اور زور سے کہنا یہ قاعدے سے ہٹی ہوئی بات نہیں، یہ دستور کے مطابق بات ہے۔ بس اگر کسی موقع پر کسی دوسری طرف سے بد انتظامی ہو تو اعلیٰ اخلاق کے ذریعے آپ اس بد انتظامی کا قلع خمہ کر سکتے ہیں، یا اس کو زائل کر کے اس کو ایک نظام جماعت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آنے والوں سے کئی قسم کی غلطیاں کرنے والے ہوں گے، کوئی کسی اور نظام میں چلا جائے گا، کوئی اور نظام میں چلا جائے گا، مگر آپ کا فرض ہے اخلاق سے اس کو سمجھائیں اور اس کی ضرورت پوری کریں، بلکہ پہلے سے زیادہ احسان کا سلوک کریں۔ ہمارے پرانے انتظامات میں جلسہ سالانہ پر
کئی ایسے دوست تھے جو ناظم، کسی لنگر خانے کے ناظم ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ساری رات ان کے ہاں لوگ جاتے تھے، وہ خود کھڑے ہو کر ان کو الگ بٹھاتے. حالانکہ لنگر خانے میں کھانا کھلانا دستور کے خلاف تھا. دستور یہ کہتا تھا کہ لنگر خانے میں صرف روٹی کی تیاری کا کام ہے، سالن کی تیاری کا کام ہے، کھڑکیوں سے سالن تقسیم ہوگا، لیکن ان کے لیے جو باہر مہمان نوازی کے انتظامات میں کام کرتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے مہمان ہیں، اس وقت وہ انتظامات بند ہو چکے ہیں اور میں ان کو خاص اس انتظام کی طرف نہیں بھجوا سکتا جو ختم ہو چکا ہے. اور ساری رات ان کے ہاں یہ دستور چلتا تھا کہ آنے والا پوچھتا تھا کہ کہاں جائیں، تو کہتے تھے بیٹھو پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں جانا. اور کبھی بھی ان کے خلاف افسر جلسہ نے کوئی کارروائی نہیں کی. تو انتظام کو کہاں برقرار رکھنا ہے، کہاں اعلیٰ انتظام کی خاطر جو اخلاقی نظام ہے، جو جماعت کی اولین ذمہ داری ہے، وہاں نظام کی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا ہے. یہ حکمت کا بھی معاملہ ہے اور اخلاق فاضلہ کا بھی ہے. اس پہلو سے آپ خیال کریں. مختلف لوگ آئیں گے، مختلف جذبات لے کے آئیں گے، مگر اس صورت میں جہاں تک آپ ان کا خیال رکھیں گے وہاں یہ یاد رکھیں کہ جو حفاظت کی ذمہ داری ہیں ان کو قربان نہیں کرنا. بعض دفعہ انسان اخلاق کی تفصیل نہیں سمجھ سکتا اور سمجھتا ہے کہ اخلاق کا تقاضا ایک آدمی جلسہ سالانہ میں آ گیا ہے جہاں اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے اب اس کو وہیں رہنے دو. یہ بات درست نہیں ہے، یہ اور بات ہے. نظام جماعت کا فرض ہے کہ حفاظت کا انتظام بھی کرے اور ایسے لوگوں سے پر آنکھ رکھے جن کے متعلق احتمال ہے کہ وہ شرارت کی خاطر آئے ہیں. بس ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں پہلے بھی میں ہدایات دے چکا ہوں. ایسے موقع پر جو انتظام ہے حفاظت کا اس کو چاہیے کہ موبائل فورس رکھے. موبائل فورس کو کہتے ہیں، موبائل فورس کا مطلب ہے ایسے دوست جو مختلف جگہوں پہ پھر سکتے ہوں، کوئی ڈنڈے بن کر جگہ جگہ حفاظت کے لیے نہ کھڑے ہوں. کثرت کے ساتھ ایسے آدمی ہونے چاہیے جن کے ساتھ بچے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، جو کھلے پھرنے والے لوگ ہوں. اور ان کا کام یہ ہے کہ ایسے شخص کو دیکھیں تو اس کے ساتھ پھر ضرور کسی آدمی کو بٹھائیں اور پھر انتظامیہ سے پوچھیں کہ یہ صورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. زبردستی اس وقت اس کو اٹھا کر باہر کرنا جہاں کہ شور بھی ڈالا جا سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا حرکت کر رہے ہو، دیکھنے والے بغیر جانے کہ کیا بات ہے یہ تاثر لیں کہ دیکھو یہاں تو بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو حکمت کے ساتھ حفاظت کا فرض پورا کرتے ہوئے اس کے اوپر کسی نگران کو مقرر کرتے ہوئے پھر آپ انتظامیہ سے رابطہ کریں اور بڑے افسر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والا پہچانا نہیں جاتا. مختلف آنے والوں کی شکلیں مختلف ہیں. بعض احمدی ہیں، پیدائشی احمدی ہیں، لیکن اپنی مونچھوں کے لحاظ سے یا اپنے طور طریق سے وہ بڑے دبنگ انسان دکھائی دیتے ہیں، جیسے اب کچھ کر گزریں گے اور ان کے پیچھے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دکھائیں گے. اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ ان کے متعلق رابطہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مختلف ایسے لوگ جو افسر اعلیٰ ہے وہ پتہ کر لیتا ہے اور آپ کو سمجھا دے گا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ خدا کے فضل سے اپنا احمدی ہے. اس قسم کے بھی احمدی ہوتے ہیں اور ہر قسم کے احمدیوں سے رابطہ رکھنا ہوگا. لیکن بعض واقعتاً ایسے دکھائی دیتے ہیں جن کے متعلق کوئی گواہی نہیں. اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم امر ہے کہ حفاظت کے نظام میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کھڑے پہرے داروں کی بجائے زیادہ سے زیادہ چلنے پھرنے والے عام طور پر پہرے داروں کے طور پر شناخت نہ کیے جانے والے لوگ زیادہ ہونے چاہیے، جو عام پھیرے. اور ان کے لیے بلوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ان کے پاس ایسے پاس ہونے چاہیے
جو اگر ان کو انتظام روکے تو وہ دکھا دیں کہ ہم کسی خاص حفاظت کے انتظام پر مقرر ہیں. لیکن فری موبائل فورس یہ سیکیورٹی کے لیے یا حفاظت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بغیر حفاظت کرنے والے محض دکھاوا ہو جاتے ہیں. اور دکھاوے کے خلاف جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، خدا تعالیٰ بڑے زور سے مومنوں کو متوجہ فرماتا ہے کہ ہرگز کسی پہلو سے بھی دکھاوا نہیں کرنا. میں امریکہ یا کینیڈا جب گیا تھا تو ان سے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ بہت سے دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، ان بیچاروں کو یہ بھی توفیق نہیں مل رہی کہ مجھے دیکھ لیں. سارا سال انتظار کرتے ہیں اور پہلے کی وجہ سے وہ مجھے دیکھنے ملنے سے محروم بیٹھے ہیں. ضرورت سے زیادہ آدمی اور ڈنڈوں کی طرح نصب ہوئے ہوئے دوسری طرف منہ کیے ہوئے وہ خود ایک سیکیورٹی ٹارگیٹ ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سٹنگ ڈک ٹارگیٹ. وہ تو ایک مرغابی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہے ان کو نشانہ بنائے. انہوں نے کیا حفاظت کرنی ہے کسی اور کی؟ اس لیے ہم بعض دفعہ ہجوم کو روکنے کی خاطر ایک سے زیادہ پہرے داروں کی دونوں طرف ضرورت پڑا کرتی ہے، مگر عام حالات میں پہرے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ غیر معروف پہرے داروں کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام لوگوں میں ملیں جلیں پھریں اور کوئی ان کو پہچانے نہ کہ یہ کون ہیں. اور دوسری بات اس میں ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مختلف ممالک کے دوستوں کو اس نظام میں وابستہ کریں. یہاں صرف میزبان نہیں بلکہ مہمان بھی میزبانوں کی طرح خدمت سر انجام دیں گے، کیونکہ بہت سے پاکستان، بنگلہ دیش، کسی اور ملک سے آنے والے ایسے ہوں گے جن کو یہاں کی انتظامیہ نہیں جانتی اور وہاں کے لوگ جانتے ہیں. اس لیے حفاظتی نظام میں لازم ہے کہ اس کو ایک عالمی نظام کا مظہر بنایا جائے، اور اس میں ہر قسم کے ایسے دوست شامل ہوں جو مختلف ملکوں سے آنے والے ہوں. اگر کسی بنگالی کا مسئلہ درپیش ہو تو کوئی بنگالی نظام کا حصہ لینے والا وہاں موجود ہو، اس کو بھیجا جا سکتا ہے، وہ پتہ کرے یہ کون صاحب ہے. اگر کوئی افریقن ہے، غانا کے ہیں، تو غانا کے کچھ دوست اس نظام سے منسلک ہونے چاہیے. پاکستان کے مختلف علاقوں سے کچھ نہ کچھ آنے والے مہمانوں کو تکلیف دی جا سکتی ہے کہ وہ اس انتظام میں منسلک ہوں. روا میں ہم یہی کیا کرتے تھے، ساری دنیا کی سارے پاکستان سے آنے والی جماعتوں کو، دنیا کا تو نہیں مگر سارے پاکستان سے آنے والی جماعتوں کو اس نظام میں ملوث کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے کہیں سے بھی کوئی آنے والا ہو اس کو پہچاننے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا. تو نظام جماعت کی جو سیکیورٹی ہے، چونکہ ساری جماعت اس میں حصہ دار ہے، اس لیے اس کی کوئی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں. ایک دفعہ ایک ایسے دوست سے میری گفتگو ہوئی جو یورپ، امریکہ وغیرہ کی سیکیورٹی کے نظام جانتے تھے. ان کو جب میں نے نظام جماعت کی سیکیورٹی کا انتظام سمجھایا تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا واقعتاً اس جماعت کے سوا دنیا میں کہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارا کراؤڈ جتنے بھی شامل ہونے والے ہیں وہ امن سیکیورٹی کے ممبر بن جاتے ہیں. ہر ایک کی آنکھیں کھلی ہیں، ہر ایک اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بات کسی اور دنیا کے نظام میں ممکن ہی نہیں. خواہ بڑے سے بڑے پریزیڈنٹوں کی حفاظت ہو یا آنے والے مہمانوں کی ہو، یہ نظام کہیں اور جاری نہیں سوائے جماعت احمدیہ کے. تو اس نظام کو سمجھیں اور اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اس طرح سرایت کریں کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. سیکیورٹی مائنڈڈ ہونا ہر احمدی کا فرض ہے، لیکن اخلاق فاضلہ کے ساتھ اس سیکیورٹی مائنڈڈ ہونے کو، یعنی حفاظت کے لحاظ سے ذہنی طور پر باشعور ہونا، اس کو سیکیورٹی مائنڈڈ کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہرگز اخلاق کو اس پر قربان نہیں کرنا. یہ ایک امتزاج ہے جو مومن کی شان ہے، اور یہ امتزاج ایک بڑا چیلنج ہے. بعض لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں دوسروں کو، ہٹو خبردار اس سے اس نے آنا. بعض لوگ اور بھی زیادہ بچ جاتے ہیں، لیکن جو بچنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں.
کیونکہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ شخص جو نظام کو توڑتا ہے وہ بھی کچھ آگے سے نرم ہو جاتا ہے اور بچتا ہے، مگر جس کو آپ ڈنڈے دکھائیں، جس پر آپ زور چلائیں کہ ہم سیکورٹی والے ہیں، تم کون ہوتے ہو، وہ بد اخلاق ہو جائے گا، وہ بعض دفعہ ایسی باتیں بھی کرے گا جس کو سننا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور بعض دفعہ ایسے لوگ نظام کے قریب آتے اس سے دور بھی ہٹ جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھے اس سے واسطہ پڑتا ہے، بہت سے ایسے جانے والے ہیں یعنی انتظامات سے، خواہ یہاں سے جائیں یا امریکہ یا کینیڈا یا کسی اور ملک سے، جرمنی وغیرہ سے واپس جائیں، وہ اپنے تجربات میں مجھے شامل ضرور کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسا نظام ہے جو دنیا میں کہیں اور رائج نہیں، کہ وہ شخص جو آخری طور پر ذمہ دار ہے اس کو سارے جانے والے اپنے تاثرات رکھتے ہیں، اور ان میں بد اخلاقی کے تاثرات بھی ہوتے ہیں، حسن خلق کے تاثرات بھی ہوتے ہیں، عظیم کردار کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ کرنے والے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس کی اطلاع مل جائے گی، لیکن اس کی اطلاع ملتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی انٹیلیجنس نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جتنے واقعات میں نے آپ سے بیان کیے ہیں، اس کو نہ نظام جماعت نے میرے سامنے رکھا، ان کو نہ کسی انٹیلیجنس نظام کو مقرر کرنے کی ضرورت پڑی، ہر احمدی اور بعض غیر احمدی بھی جانتے ہیں کہ براہ راست مجھے لکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی واقعہ گزر رہا ہے وہ مجھے چٹھی لکھتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر تفصیل سے کوئی چٹھی ہر چٹھی نہ بھی پڑھ سکوں، اس کے بنیادی نکات لازماً میری نظر سے گزریں، تو خدا کے فضل سے کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جو قابل ذکر ہو اور میرے علم میں نہ آیا ہو۔ تو اس طرح عمومی طور پر ساری جماعت کے سامنے ساری جماعت کے واقعات رکھ کر ان کی بہتر تربیت کا موقع مل جاتا ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ لوگ ایسی مثالیں لے کے تو جائیں گے جس سے وہ لوگوں میں بیان کریں گے، اور جماعت کی نیک نامی کے چرچے ہوں گے، لیکن بدخلقی کی کوئی مثال وہ لے کر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، یہ بات ایک بہت ضروری سمجھانے والی بات ہے کہ کچھ عورتیں مہمان کے طور پر آتی ہیں جن کے رہن سہن، جن کی طرز بود و باش پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور بعض ایسی بچیاں بھی آ جاتی ہیں جنہوں نے نہ دوپٹہ پہنا ہوا، بال کٹائے ہوئے اور سنگھار پٹار کے ساتھ پورے کے پورا جوبن کے ساتھ نکلتی ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا نظام جماعت سے کوئی بھی تعلق نہیں، وہ بعض سہیلیوں کی درخواست پر آ جاتی ہیں۔ اب ان کو اگر آپ سختی سے سمجھائیں کہ بیوی یہ کام کرو، سر پہ دوپٹہ رکھو، یہ کام نہ کرو، اس طرح سنگھار نہ کرو، تو یہ خود اپنی ذات میں بد اخلاقی ہے، اور ہم مولویوں کی وہ جماعت نہیں ہیں جو خدا کے نام پر خدا کے ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ ہم تو ایک عاجزانہ فقیرانہ جماعت ہیں، خدا کے کام خدا کے سپرد ہیں، مگر حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھانا ہمارا کام ہے۔ بس ایسے شخص، ایسی خواتین جو اگر افغانستان ہوتیں تو شاید ان پہ ڈنڈے پڑتے یا پتھراؤ ہو جاتا، وہ جب یہاں آئیں گی تو ہرگز نہ ڈنڈے پڑیں گے، نہ پتھراؤ ہوگا، نہ مردوں کو اجازت ہے کہ ان سے بات کریں۔ ان کو چاہیے کہ ان کو مارک کریں اور اپنے نظام کی معرفت لجنہ سے درخواست کریں کہ کچھ بیویاں آپ کی ایسی دکھائی دے رہی ہیں، آپ ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اور اب جو میں خطبے میں یہ ذکر کر رہا ہوں تو لجنہ کی ذمہ دار عورتیں بھی سن رہی ہیں، اور ساری خواتین کو علم ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دو باتوں کی آپ حفاظت کریں۔ اول تو یہ کہ جو بہت ہی زیادہ کھلے بدن والی اور لباس والی ہیں ان کو جلسے پر دعوت نہ ہی دیں، کیونکہ آنے والے نہیں جانتے کہ یہ احمدی ہے یا غیر احمدی ہے۔ آنے والے بہت سے ایسے ہیں جو بالکل بے خبر ہیں ہمارے نظام سے، ان کے ہاں اگر ایک بھی ایسی نکل آئے تو وہ ساری عمر کے لیے ہمیں تانے دیں گے۔ بلکہ جماعت کے مختلف ملکوں سے آنے والے بھی اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں
اور بسا اوقات مجھے جا کے لکھتے ہیں کہ ہم مثلاً عرب احمدی ہیں، خدا کے فضل کے ساتھ ہمارا منہ کا پردہ تو نہیں، مگر بچیاں اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھیں، کوئی سنگھار وغیرہ نہیں کیا ہوا، لیکن ہم نے وہاں ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو اس طرح بال کٹائے ہوئے، سر سے پردے اٹھائے ہوئے اور ہر قسم کے سنگھار کے ساتھ وہ گویا، یعنی یہ تو نہیں کہا کہ دعوت دیتی ہیں، مگر کہا کہ گویا وہ دعوت دیتی ہیں۔ اب میرے لیے شرمندگی کے سوا تو اور اس میں کچھ نہیں تھا، مگر ان کو میں نے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ احمدی خواتین تھیں، اور اگر تھیں تو کیا دنیا میں ہر قسم کے لوگ شامل نہیں ہوتے؟ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو کہہ سکتے تھے کہ ان سے ملیں اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ تو ٹھوکر کھانا بھی ایک جرم ہو جاتا ہے اور ٹھوکر لگانا بھی ایک جرم ہو جاتا ہے۔ تو آنے والے خاص طور پر اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ خام خواہ ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں۔ یہ جلسہ ایمان کو بڑھانے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ٹھوکر کا سامان کرنے والے ہوں، مگر اپنے نفس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ایسے لوگوں کی مثالیں دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کہیں کہ اے خدا، ان لوگوں نے ہمیں ٹھوکر لگائی، اس نے ہمیں ٹھوکر لگائی، فلاں کی وجہ سے ہم اس غلطی میں مبتلا ہوئے۔ خدا تعالیٰ ان کو یہ جواب دے گا، یہ فرشتے اس کی طرف سے ان کو جواب دیں گے کہ تم نے ٹھوکر کھائی کیوں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بھی کسی اور جان کی ذمہ دار قرار نہیں دی جائے گی۔ بس ہم نے تو ایک ایسے دن میں حاضر ہونا ہے جس میں ہر شخص کا انفرادی حساب رکھا جائے گا اور انفرادی حساب کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے ٹھوکر کھا جانا بھی ایک ٹھوکر، ایسی ٹھوکر ہے جس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اب ہرگز نہیں یہ کہہ سکتے فلاں خاندان کا بچہ تھا، اس نے یہ حرکت کی، فلاں جماعت کی یا فلاں سردار کی یہ عورت تھی، اس نے یہ حرکت کی، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم جماعت سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھوکر کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ٹھوکر لگانے والوں کے لیے ایک اور مضمون ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس سے ایک شخص کو بھی ٹھوکر لگے، بہتر تھا کہ وہ نہ پیدا ہوتا۔ بس جہاں تک ٹھوکر لگانے کا مسئلہ ہے، اس کا جرم اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ خواہ وہ مقامی دوست ہوں، خواہ باہر سے آنے والے ہوں، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں اور یاد رکھیں کہ ایک ایسے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں جس کی اور کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میں خام خواہ اپنی جماعت کو گویا کہ بڑھانے کے لیے اس کی تاریخ کی خاطر نہیں کہہ رہا۔ بہت باریکی سے میں نے جلسے کے ہر انتظام کو اور شامل ہونے والوں کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا جلسہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اور آنے والے خود یہی کہا کرتے ہیں۔ جتنے مختلف ملکوں سے آنے والے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ خود انگلستان کے باشندے جو کسی انتظام کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ایسا جلسہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ ایسے آنے والوں کے منہ دیکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایک لمبا تجربہ رکھنے والوں نے کہ دنیا کے ہر ملک سے یا بڑے بڑے ممالک سے لوگ آئے، لیکن ہر ایک کا کردار ایک تھا، اور یہ جو مرکزیت ہے، یہ توحید کی نشانی، انہوں نے توحید تو نہیں استعمال کیا، لیکن مقصد ان کا یہ تھا، جس چیز نے ان کو متاثر کیا وہ یہ تھی، توحید تھی، کہ توحید ایک آسمان پر ہے اور ایک زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کو یہ توفیق ملی ہے کہ دنیا میں مختلف جگہوں سے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگوں والے یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ہر ایک کا مرکزی کردار ایک ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اس کے اندر ایک وقار ہے، اس کے اندر ایک شرافت ہے، اس کے دیکھنے کی طرز، اس کا ہر پہلو اپنے اندر ایک نمایاں ایسی مثال رکھتا ہے جو باہر میں دکھائی نہیں دیتی۔ بس اس بات کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اپنی مرکزیت کو، یعنی اللہ کے نیچے اگر انسان ایک ہو سکتا ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے ہوگا، اور یہ اس جلسے کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے
ہر طرف سے آنے والا ایک دوسرے کو گلے مل رہا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کسی افریقن سے گلے ملے تو آپ اس کا رنگ دیکھ رہے ہوں اور وہ آپ کی پاکستانیت دیکھ رہا ہو. یہ سارے چہرے بدن نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، محض روحیں دکھائی دیتی ہیں. ہزاروں آدمیوں سے ملاقات کرتا ہوں، کبھی میرے ذہن میں کسی خیال کے گوشے میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ فلاں ملک کا ہے. اس کا ملک کا ہونا ایک تعارف کے طور پر تو ہے، لیکن اس سے ملتے وقت صرف وہ پاکیزہ روح دکھائی دیتی ہے جو خدا کی بنائی ہوئی روح ہے. اور یاد رکھیں، روح کا کوئی رنگ نہیں ہوا کرتا، روح کا کوئی بدن نہیں، کوئی شکل نہیں. روح ہر انسان کی ایک ہے، اور اس ایک روح کا جب ہم سب روحوں کی اکٹھی بات کرتے ہوں، اس ایک روح کا عالمیت اختیار کر جانا اور توحید کے نیچے واقعتاً ایک ہو جانا، یہ توحید کی علم برداری ہے. ورنہ نعرہ تکبیر سے توحید کی علم برداری نہیں ہوتی. آپ بحیثیت جماعت توحید کے علم بردار اس وقت بنیں گے جب آپ دنیا میں خدا کے نیچے خدا کی روحوں کو ایک کر دیں گے اور ان کے رنگ اڑا دیں گے. ان کی نسلیں جو خام خواہ چمٹی ہوئی ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح مل مل کے اتاریں گے جیسے مائیں بچوں کی میل اتارتی ہیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. بہت سے ملکوں میں ان روحوں کے ساتھ کچھ گندگیاں لپٹ گئی ہیں، کچھ کپڑے چمٹے ہوئے ہیں، کچھ رنگ چمٹے ہوئے ہیں جو روحوں کے اپنے نہیں ہیں. اگر انگلستان میں کسی شخص کو اپنی روح سفید دکھائی دے رہی ہے تو اس کی بے وقوفی ہے. اس کا رنگ سفید ہوگا، اس کی روح کا تو وہی رنگ ہے جو افریقن روحوں کا ہے یا چینی روحوں کا ہے یا جاپانی روحوں کا ہے. روح ایک ہی چیز ہے، اور یہی روح ہیں جو واپس لوٹیں گی، یہی روح ہیں جو اپنے خدا کے حضور حاضر ہوں گی. کیونکہ ان روحوں کے ساتھ پلیدگیاں مل دی گئی ہیں، آلودہ کر دیا گیا ہے ان کو. اس لیے جماعت کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ ان سب روحوں کو صاف کر کے بے ملک بنا دیں، بے نسل بنا دیں اور بے رنگ بنا دیں. ان معنوں کہ جو رنگ رہ جائے باقی وہ صرف اللہ کا رنگ ہو. روح جیسے اللہ سے ایک تعلق رکھتی ہے، ویسے ہی دنیا میں ہماری روحیں خدا سے متعلق ہو کر اس کی توحید کا مظہر بن جائیں. یہ وہ پیغام ہے جو میں گزشتہ کچھ عرصے سے جماعتوں کو بار بار دے رہا ہوں. جہاں بھی میں دورے پہ جاتا ہوں میں اس بات پر اصرار کرتا ہوں کہ اپنی روح کو عالمی روح بناؤ. اور روح ہے ہی عالمی، خدا نے اسے عالمی بنایا تھا. انسانوں نے اس کو ملوث کر دیا، انسانوں نے اسے گندہ کر دیا، انسانوں نے اسے شخصیتیں عطا کیں جو اس کی شخصیت نہیں ہے. روح تو اللہ کے لیے صاف ہو جانے کا نام ہے، اور پھر خدا کے رنگ ایسی روح پر چڑھتے ہیں، اور خدا کے رنگ عالمی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کسی ایک ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں. خدا کی تمام صفات عالمی ہیں، اور وہ روحیں جن پر مقامی رنگ چڑھے ہوئے ہوں ان پر عالمی رنگ نہیں چڑھا کرتا. اس لیے اس کو صاف کرنا بھی اس جلسے میں ہمارا کام ہے. آپ جب ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں تو اس مرکزی حیثیت کو کبھی نہ بھولیں کہ ہم سب ایک ہیں. اور یہ ایک ہونا غیروں نے بھی محسوس کیا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک نشان بن کر ابھرتا ہے. اسے اور بھی زیادہ چمکائیں. اس موقع پر بنگالی، پاکستانی، ہندوستانی، انگریز، جاپانی، چینی، امریکن، یہ سارے نام باہر کے لیبل بن جائیں لیکن روحوں کے رنگ نہ بنیں. اور جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے صرف تعارف کی حیثیت سے یہ نام لیے جائیں، مگر روحیں حقیقتاً نہ امریکن ہیں، نہ جاپانی، نہ چینی. جب وہ مریں گی تو ان کی ساری نیشنلٹی، ساری دنیاوی شخصیات پیچھے رہ جائیں گی. وہ اکیلی جائیں گی، ان کے ساتھ کوئی بھی شخصیت وابستہ نہیں ہوگی. بس اس پہلو سے ان کو خدا کے رنگ دلانا یہ ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں تھیں مگر مختلف جلسوں پر کبھی ایک یاد آ جاتی ہے، کبھی دوسری. مگر ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے اور وہ آخر پر میں ضرور کیا کرتا ہوں
کہ عبادت کو ترجیح دیں، عبادت کو اہمیت دیں۔ یہ جلسہ عبادت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ یہ جلسہ اس مقصد کی خاطر ہے کہ خدا کے بندے خدا کے ہو جائیں، جو عبادت کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ جو روح والی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو صاف کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ جب آپ عبادت پر زور دیتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، پھر آپ نہ ٹھوکر لگانے والے رہتے ہیں، نہ ٹھوکر کھانے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے اوپر کسی پاکستانی نے زیادتی کی ہے، وہ ہیں کہیں اور کے رہنے والے، وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستانی نے ہم سے زیادتی کی ہے، پاکستانی ہیں ہی گندے لوگ۔ وہ یہ سمجھے گا کہ ایک احمدی نے مجھ سے زیادتی کی ہے، اور وہ احمدی کی زیادتی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، مگر دور نہیں ہٹے گا۔ ایسے موقع پر بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے یہ زیادتی کی ہے، اور ہم اس کو سمجھاتے ہیں مگر نفرت نہیں کرتے۔ آپ بھی ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، لیکن ایسا آدمی جماعت سے دور ہٹ نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہٹ سکتا کہ وہ خدا کا ہو چکا ہوتا ہے۔ جو شخص بھی عبادت کے ذریعے اپنے رب کا ہو جائے، اسے دنیا کا کوئی انسان بھی دھکا دے کے باہر نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا استقام ہے، یہ اس کی استقامت ہے۔ یعنی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربنا اللہ کہہ کر پھر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر پھر فرشتے اترتے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن پر اس دنیا میں بھی اگلی دنیا کے رموز کھولے جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں، اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ لوگ ہر قسم کی ٹھوکر اور ابتلا سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا انسان بن جائے، اسے کوئی دنیا کی چیز ٹھوکر نہیں لگا سکتی۔ اسے خدا سے دور کرنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ تبھی اس دنیا میں ان سے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ تم تو عالم بقا کے رہنے والے ہو، اب تم اس دنیا میں نہیں رہے، کیوں تم نے استقامت دکھائی ہے۔ اور استقامت کا یہی مفہوم ہے کہ خدا سے ان کو کبھی بھی دھکیل کر پرے نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا جتنا چاہے زور لگائے، جتنے چاہے جھکڑ چلائے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، وہ ہمیشہ خدا کے رہیں گے۔ اور پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی ان کا ہو جاتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، اگلی دنیا کی باتیں اس دنیا میں ان سے شروع ہو جاتی ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ یہ استقامت دکھائیں گے، اور دنیا میں یہ استقامت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو یہی استقامت پیدا کرنا ہی ہے۔ ساری دنیا میں جماعت احمدیہ ایک خوشخبری پر دینے والی جماعت تب بن سکتی ہے اگر وہ اپنی ذات کو یہ خوشخبریاں دے کہ ہم خدا کے ہو چکے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی ذات کو یہ خوشخبریاں دے کہ ہم خدا کے ہو چکے ہیں، تو پھر ساری دنیا کو وہ خوشخبری دینے کے اہل بنیں گے۔ خدا کی نگاہ میں وہی نمائندہ ہیں، وہی توحید کے علمبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہنی چاہیے تھیں میں نہیں کہہ سکا پچھلے جمعوں میں، یعنی گزشتہ سالوں کے جمعوں میں وہ کہتا رہا ہوں، جہاں تک آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے ان سب باتوں کو بھی یاد رکھیں، اور اس جلسے کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انتہائی کامیاب جلسہ بنانے کی کوشش کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله
रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ जिल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।